خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد نقطہ بین جملہ دقت کنید. خوب نکات پڑھتے ہیں. نیچے دیے گئے جملوں کو بغور پڑھیے. دانشمندان چراغ علم را روشن نگہ داشتے اند. کہنے کی علماء علم کے چراغ کو روشن بچا رکھا ہے یا روشن کر رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. دانشمندان یعنی علماء پڑھے لکھے لوگ چراغ علم را علم کے چراغ کو روشن نگہ داشتے ہیں, روشن بچا رکھا ہے یا روشن کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. راہ تحقیق طولانی و ناہموارس. تحقیق کا راستہ بڑا طولانی اور ناہموار ہے. ہموار کہتے ہیں جو صاف شفاف, جہاں چلنا سہل اور آسان ہو. سمجھے, جہاں کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. ناہموار جہاں بہت ساری مشکلیں ہیں. سمجھ رہے ہیں. جو زمینیں بالکل صاف ہوتی ہیں, برابر ہوتی ہیں, ان کو کہا جاتا ہے ہموار. جو زمینیں نیچی اونچی ہوتی ہیں, گڈھے سڈے جہاں ہوتے ہیں, کہیں پتھر کہیں خاک, ہزاروں قسم کی مشکلیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناہموار. دانشمند تشنہ دانشتنس. کہہ رہے ہیں کہ طالب علم علم کا پیاسا ہوتا ہے. دانشمند طالب علم, عالم پڑھنے والا, یعنی یا علم جاننے کا پیاسا ہوتا ہے, یعنی علم کا پیاسا ہوتا ہے. در ان جملہ نوعی آرائے ادبی بنا میں تشبیہ بکار رفتے است. کہ اوپر جو تین جملے آپ نے پڑھے, ان تینوں جملے میں ایک طرح کی ادبی رائے, ایک ادبی ہنر جس کا نام تشبیہ ہے, استعمال کیا گیا ہے. یعنی وہ آپ کو تشبیہ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان میں, خصوصاً دنیا کے ہر زبان کے ادب میں, ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے تشبیہ. تو اوپر جو آپ نے تین جملے پڑھے, تینوں جملے میں کیا ہے؟ ادبی تشبیہ موجود ہے. دانشمند چراغ علم را روشن نگہ داشتے ہیں, اس میں بھی ایک تشبیہ ہے. سمجھ رہے ہیں. چراغ علم اور عالم, تحقیق اور راہ تحقیق اور طولانی اور ناہموار, زمین سے ایک تشبیہ دی گئی ہے. تحقیق کو کیا ہے؟ راہ تحقیق کو ایک راہ ناہموار سے تشبیہ دی گئی ہے. عالم کو یا طالب علم کو کیا ہے؟ ایک پیاسے سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک. یہ جو تینوں جملے اوپر ہیں, ان میں ایک طریقے کی ادبی ہنر نمائی جس کا نام تشبیہ ہے, استعمال کیا گیا ہے. تشبیہ کیا چیز ہے؟ تشبیہ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینا. البتہ ایسے ہی کسی چیز کو دوسری چیز کے مثل نہیں قرار دیا جاتا ہے, بلکہ دونوں میں شباہت کا پایا جانا ضروری ہے. ایک وجہ شباہت ہونی چاہیے, مشبہ بے اور مشبہ الیہ, یعنی جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے دی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں. جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ بے, جس کی طرف تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ الیہ. ان دونوں میں ایک تشبیہ ہونی چاہیے. دیکھیں جیسے ابھی کیا کہا ہے, عالم اور روشن چراغ.
روشن چراغ. ٹھیک، یہ ہو گیا آپ کے مشبہ بہ. جس کی تشبیہ دی جائے، کس سے تشبیہ دی گئی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو کہتے ہیں مشبہ الیہ، جس کی طرف. اب ان دونوں میں ایک وجہ شباہت ہونی چاہیے. جب تک کہ مشبہ بہ اور مشبہ الیہ میں وجہ تشبیہ نہیں ہوگی، آپ کی تشبیہ غلط ہو جائے گی. ان دونوں میں ایک یکسانیت، ایک رابطہ، ایک تعلق ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ مشبہ بہ اور مشبہ الیہ میں شباہت کیا ہے؟ جس طریقے سے چراغ، روشن چراغ صحیح راستہ دکھاتا ہے، ہدایت کرتا ہے انسان کو، اسی طریقے سے ایک عالم اپنے علم سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے. تو کیا ہے دونوں میں شباہت؟ کیا ہے؟ ہدایت، روشن گری. اسے بھی کہا گیا کہ غلام علی وقت کا بہلول ہے. فرض کر لو غلام علی وقت کا کیا ہے؟ بہلول دانا ہے. اب ہم نے تشبیہ تو دے دی اس کو بہلول دانا سے. وجہ شباہت ہونی چاہیے. اگر وجہ شباہت ہے کوئی تو میری تشبیہ صحیح ہے، لیکن وجہ شباہت اگر نہیں ہے دونوں میں تو تشبیہ دینا غلط. آپ ایک کمزور انسان کو، ایک لاغر انسان کو، ایک ڈرپوک انسان کو اب شعر بولو، کہ غلام علی شعر ہے، یہ تشبیہ ہے. وجہ شباہت اگر ہے تو تشبیہ صحیح ہے. شعر کی کوئی خصوصیت، شعر کی کوئی خاصیت جسمی ہو چاہے غیر جسمی ہو، اگر اس کے اندر ہے، دہاڑ ہے شعر کی طرح سے، شجاع ہے شعر کی طرح سے، حملہ کرتا ہے شعر کی طرح سے، تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی شباہت نہیں، نہ جسمانی شباہت ہے اور نہ ہی کوئی غیر جسمانی شباہت ہے، تشبیہ غلط ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے. یہ ایک اس میں دی گئی تھی، یا کہا گیا دانشمند تشنے دانستنس، طالب علم، ٹھیک. پیاسا، پیاسے انسان کو ہمیشہ پانی کی طلب ہوتی ہے. پیاسا انسان ہمیشہ پانی کی جستجو میں رہتا ہے، پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی کی تلاش کرتا رہتا ہے. طالب علم، اس کے اندر بھی ایک جستجو ہے. جستجو دونوں میں، اس میں بھی جستجو ہے، اس میں بھی جستجو ہے. بس اس میں علم کی جستجو ہے، اس میں پانی کی جستجو. لیکن جستجو کیا ہے؟ دونوں میں ہے. ایک شباہت ہے، کس اعتبار سے؟ جستجو کے اعتبار سے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ تشبیہ میں تین چیزیں رکنی حیثیت رکھتی ہیں. تین اس کے اساس ہیں، تین بنیادیں ہیں. ایک مشبہ بہ، ایک مشبہ الیہ. مشبہ بہ وہ جس کی تشبیہ دی جائے، مشبہ الیہ جس کی طرف تشبیہ دی جائے. ایک وجہ شباہت، یہ بیچ والے کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ شباہت. اس میں یہ ہے ہدایت، روشن گری، اس میں جستجو. ٹھیک ہے. تشبیہ مانند کردنے کسی یا چیزی بے چیز یا انسانی دیگر است. کہہ رہے تشبیہ مانند کردنے کسی یا چیزی، انسان یا کسی چیز کا ایک دوسرے کی طرح قرار دینا. ایک دوسری چیز، ایک چیز کا دوسری چیز کی طرح، یا ایک انسان کا دوسرے انسان کی طرح قرار دینا.
کی دربازی خصوصیات کی جو کچھ خصوصیات میں ہمانند و شبیہ یکدیگرند کی جو خصوصیات میں ایک دوسرے کی شبیہ یا ایک دوسرے جیسے ہیں، یعنی دو چیزوں میں ایک ہی جیسی اگر خصوصیت ہے، ٹھیک، تو ایک چیز میں دوسری چیز میں، مثلا فرض کریں ایک چیز میٹھی ہے وہ بھی میٹھی ہے، کہیں گے یار یہ تو کھجور کی طرح سے میٹھی ہے نا؟ ہاں، تو ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح یا ایک شخص کو دوسرے شخص کی طرح قرار دینا کہ جس میں بعض خصوصیات ہوں ایک دوسرے کی. در اول در جملے اول علم امری معنوی، یعنی کہ پہلے جملے میں جو علم ہے وہ ایک معنوی امر ہے، ایک معنوی چیز ہے. علم کیا ہے؟ معنوی شے ہے، معنوی چیز ہے کہ چراغ تشبیہ شدہ کہ جس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی. دیکھیں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی گئی ہے، علم کو چراغ سے تشبیہ دی. وَأَنْچِ کی بین علم و چراغ مشترکس نورس، اور جو چیز ان دونوں کے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے. علم بھی نور ہے، العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، علم بھی نور ہے اور چراغ بھی نور ہے. تو چونکہ دونوں کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، اس خصوصیت میں دونوں مشترک ہیں، لہذا دونوں کو ایک دوسرے کی تشبیہ کہا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ در جملے دوم، اب آ جائیے دوسرے جملے میں. ہو سکتا ہے کہ امتحان میں آپ لوگوں سے پوچھا جائے تینوں جملے دے کر کے کہ ان جملوں میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور وجہ شباہت ان میں کیا ہے. تو آپ کو ہر ایک کی وضاحت کرنی پڑے گی. مثلا کہ پہلے جملے میں علم کی جو ایک معنوی چیز ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک. پس نور وجہ مشترک ہے دونوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. تو چونکہ دونوں میں ایک جیسی خصوصیت ہے لہذا دونوں کو ایک دوسرے کے مشابہ کہا جا سکتا ہے. دوسرے جملے میں تحقیق براہ تشبیہ شدے وجہ شبہ انہا وسیلہ اس کے انسان نہ بے مقصد میں رسانہ. دوسرے جملے میں تحقیق کو راستے سے تشبیہ دی گئی ہے. تحقیق کیا ہے؟ اس کو راستے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان کے درمیان جو وجہ شبہ ہے وہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جو انسان کو مقصد تک پہنچاتا ہے. جس طریقے سے ایک راستہ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے تحقیق انسان کو ایک منزل تک پہنچاتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ راستے میں یہ چلنے والا راستہ ہوتا ہے، ٹھیک، چل کر کے جد و جہد کی جاتی ہے اور منزل تک پہنچا جاتا ہے. تحقیق میں علمی راستہ طے کرنا پڑتا ہے، علمی راستے کو طے کر کے ایک منزل تک پہنچا جاتا ہے. در جملے سوم نیز دانستن بے آبی تشبیہ شدے، کہہ رہے کہ تیسرے جملے میں دانستن جاننا اس کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دانشمند یعنی عالم یا طالب علم تشنہ آن آبس وہ اس پانی کا پیاسا ہے. البتہ چون کلمہ آب در جملے بیان نشودے، چونکہ کلمہ پانی جو ہے آب وہ جملہ میں نہیں آیا ہے. بِإِنَّ تشبیہ استعارے میں گویان، اس طریقے کی تشبیہ کو استعارہ کہا جاتا ہے. اب یہیں پہ ایک اہم سوال، تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ تشبیہ اور استعارہ میں بس ایک چھوٹا سا فرق ہے. تشبیہ اور استعارہ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بس بڑا معمولی فرق ہے. تشبیہ میں مشبہ بے اور مشبہ الیہ دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن استعارہ میں مشبہ بے کا تو تذکرہ ہوتا ہے، مشبہ الیہ کا تذکرہ نہیں ہوتا.
سمجھ میں آئے مولانا؟ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے؟ تعریف کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا، ایک انسان کو دوسرے انسان کی طرح قرار دینا، ثانی بنانا. جیسے ثانی حیدر، کیا مطلب ثانی حیدر؟ یعنی دوسرا حیدر. کیوں مولا عباس کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جو خصوصیات امیر المومنین کی، وہ خصوصیات مولا عباس میں کچھ، تو انہیں خصوصیات کی وجہ سے ثانی کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک تشبیہ لفظی ہے. تشبیہ ابھی جملہ ہوتا ہے جس میں شباہت بیان کی جاتی ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح یا ایک انسان کو دوسرے انسان کی طرح بیان کیا جاتا ہے. اب یہ جو ایک چیز کو یا ایک انسان کو دوسری چیز یا دوسرے انسان کی طرح قرار دیا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے مشبہون الیہ، اور شباہت کو بھی بیان کیا جاتا ہے. ایک چیز اور، کلمہ تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ بھی ہوتا ہے، جیسے مانند، مثل، ہم وغیرہ وغیرہ. آپ اگر عربی میں چلے جائیں گے تو جیسے کافی تشبیہ آتا ہے یا مثل بھی آتا ہے، بے منزلت آتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کلمہ تشبیہ. یہ ہمیشہ شباہت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ہے نا؟ جیسے انت کالقمر، آپ چاند جیسے ہو. ابھی کا جو آیا ہے کالقمر، مانند، مثل، جیسے کے معنی میں. انت آپ، کالقمر چاند کی طرح ہے. یہ کاف ہوگا تشبیہ کے لیے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا مثل مثل علی جن، یا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. تو وجہ تشبیہ میں کبھی کبھی حرف تشبیہ کو لایا جاتا ہے اور کبھی کبھی حرف تشبیہ کو نہیں لایا جاتا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہر صورت تشبیہ اور استعارہ میں بس اتنا فرق ہے. تعریف دونوں کی ایک ہی ہے، تعریف میں کوئی فرق نہیں. بس خالی تشبیہ میں مشبہ بے اور مشبہ الیہ دونوں کو لایا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں مشبہ الیہ کو جملے میں ذکر نہیں کیا جاتا. یہ تیسرے جملے میں لیکن ایک شباہت تو بیان کی گئی ہے، کس کی؟ طالب علم کی. لیکن جس چیز سے شباہت بیان کی گئی اس چیز کا ذکر نہیں آیا ہے. خالی کیا؟ ہاں، دانشمند تشنہ دانستنس ہے نا. دانشمند جاننے کا پیاسا ہے، یعنی مانند تشنہ آبیس. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور دوہرا دوں، ہاں آ جائے گا سمجھ میں. ٹھیک، ایک جملہ ہے دانشمندان چراغ علم را روشن نگہ داشتے اند. ٹھیک، دوسرا جملہ راہ تحقیق طولانی و ناہموارس. دانشمند تشنہ دانستن، یہ تین جملے ہیں. ان تینوں جملوں میں آپ کو ایک ادبی ہنر کی جس کو تشبیہ کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے. آسان لفظوں میں کہا جائے ان تینوں کلمے میں آپ کو تشبیہ نظر آئے گی. اب سوال تشبیہ کیا چیز ہے؟ کہنے تشبیہ ایک جیسا دو چیزوں کو قرار دینا یا دو
اشخاص کو ایک جیسا قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح یا ایک انسان کو دوسرے انسان کی طرح قرار دینا، ٹھیک، ایک خصوصیت میں اشتراک کی وجہ سے، خصوصیات میں مشترک ہونے کی وجہ سے، جب تک کہ دونوں چیزوں یا دونوں اشخاص میں ایک جیسی خصوصیات کچھ نہیں ہوگی تشبیہ نہیں دے سکتے آپ، تشبیہ غلط ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے دی جا رہی ہے ان دونوں میں ایک وجہ اشتراک، ایک وجہ شباہت ہونی چاہیے، دونوں میں ایک دوسرے کی کچھ خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب دونوں میں ایک جیسی خصوصیت، دونوں میں وجہ اشتراک پایا جائے گا تو کیا ہے، جب دونوں کو ایک جیسا بنا کر پیش کریں گے تو اسی کو کہا جاتا ہے تشبیہ، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے فرض کر لو انسانوں کو اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ دودھ جیسا ہے، کیا مطلب دودھ جیسا ہے؟ کہے میں کوئلہ ہے، کیا مطلب کوئلہ ہے؟ کہتے ہیں نا، بولتے ہیں کہ نہیں آپ بول چال میں، ابھی یہ تشبیہ ہے، دودھ جیسا ہے یعنی سفیدی میں، یہ بھی جتنا وائٹ ہے گورا ہے، دودھ بھی سفید ہوتا ہے، یہ بھی سفید ہے، سفیدی کی خصوصیت دونوں میں ہے، جب سفیدی کی خصوصیت دونوں میں ہے اور دونوں جب ایک خصوصیت میں مشترک ہو گئے تو دونوں کو ایک دوسرے کے جیسا قرار دیا کہ نہیں فلاں جیسا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئلہ خصوصیت کیا ہے؟ کالا ہوتا ہے، میں ادھر کیوں دیکھ رہا ہوں بیچارے کو؟ ہے نا؟ ہاں، تو دونوں میں چونکہ ایک ہی جیسی خصوصیت لہذا تو تشبیہ ہو گیا یہ۔ تو یہ تین جملے ہیں، تینوں جملوں میں آپ کو تشبیہ نظر آئے گی، اور تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح یا ایک شخص کو دوسرے شخص کی طرح، البتہ یہ ضروری نہیں، ایک شخص کو ایک چیز کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، ایک چیز کو ایک شخص کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں، قرار دینا، ٹھیک، خصوصیت میں اشتراک کی وجہ سے یا ایک ہی جیسی کیا ہے خصوصیات کے دونوں میں پائے جانے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی یہاں پہلے جملے میں علم کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ چراغ بھی نور ہے اور علم بھی نور ہے، لہذا نور ہونے کے اعتبار سے دونوں کیا ہے، مشترک ہیں۔ یا دوسرے جملے میں تحقیق کو راستے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طریقے سے راستے منزل تک انسان تک پہنچاتے ہیں، راستے آسان بھی ہوتے ہیں مشکل بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تحقیق بھی محقق کو ایک منزل تک لے جاتی ہے، اور اس کے لیے تحقیق کا راستہ کبھی آسان ہوتا ہے کبھی مشکل ہوتا ہے۔ تیسرے جملے میں دانشمند کو پیاسے سے تشبیہ دی گئی ہے، البتہ پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، دانستن کو، ہاں، نہ کہ خود دانشمند کو، دانستن کو، جاننے کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور پانی کی تشبیہ دی گئی ہے، جس طریقے سے پیاسا پانی کی جستجو میں ہوتا ہے ویسے طالب علم علم کی جستجو میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، تشبیہ۔ اب آخر میں آ گیا استعارہ، کہ تیسرے والے جملے میں جو دانستن کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو جملے میں تو کلمہ آب آیا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہے تو تشبیہ دی گئی ہے، لیکن مشبہ الیہ کا تذکرہ نہیں ہے، کا اس طریقے کی تشبیہ کو کہ جس میں مشبہ الیہ کا تذکرہ نہ ہو استعارہ کہا جاتا ہے۔ بس تشبیہ اور استعارہ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عام خاص ہیں، ہر استعارہ تشبیہ ہے، لیکن ہر تشبیہ استعارہ
نہیں، جس میں مشبہون الیہ دونوں ہوں، مشبہون بے اور مشبہون الیہ دونوں ہوں، وہ تشبیہ ہو جائے گا، سمجھ لیں. اور جس تشبیہ میں مشبہون بے ہے لیکن مشبہون الیہ نہیں ہے وہ بس